حد سے اصغر و اکبر کہتے ہیں حد سے اصغر جس سے غسل فرض ہوتا ہے، اور اصغر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سے وضو فرض ہوتا ہے، اکبر کیا ہوتا ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں چیزیں داخل ہو گئیں، یعنی کہ آپ کا غسل بھی ہو اور غسل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ باوضو ہوں، ٹھیک، اور جو کپڑے پہنے ہوں وہ بھی پاک ہوں، جس جگہ پر نماز پڑھیں گے وہ بھی پاک ہو، ٹھیک ہے۔ تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہے اگر کسی بدن پر کہیں بھی تھوڑی بہت بھی نجاست لگی ہے، یعنی تھوڑی لگی ہے، نجاست اصغر ہے یعنی خفیفہ، تو جیسے دامن پہ اگر لگی ہے تو چوتھائی دامن کرا جائے گا، چوتھائی حصے پہ لگی ہے تو نماز نہیں ہوگی، کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو صاف کرنا، اس کو دھو لینا یہ سنت ہے بہتر، تب نماز ہوگی۔ اور اکبر ہے یعنی نجاست حقیقیہ لگی ہے تو 1 درہم کے برابر جہاں بھی لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دھو لینا ضروری ہے، 1 درہم کے برابر تک چھوٹ ہے تو اس کو دھو لینا، اگر اس سے 1 ذرہ برابر بھی زائد ہوئی تو کپڑا ناپاک مانا جائے گا، اس کو کیا کریں گے آپ دھو کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ کسی شخص نے اپنے کو بے وضو گمان کیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بات کو ظاہر ہوا کہ بے وضو نہ تھا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ گمان کر لیا کہ ہم باوضو ہیں، نماز پڑھ لی، ٹھیک، اور پھر گمان نہ ہوا، پتہ لگا کہ ہم کیا تھے، باہی وضو تھے، تو نماز نہیں ہوگی۔ کون چیخ رہا ہے؟ اگر یعنی نمازی اگر ایسی چیز کو اٹھائے کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے، یعنی ناپاک، یعنی کہ ایسا کپڑا ہے لمبا ہے کوئی، جو اس کی بات ہو رہی ہے، اسے آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا کہیں اور پڑھ رہے ہیں آپ نماز، کیونکہ مسجد میں تو ہر چیز پاکی ہوتی، اس کی زمین بھی پاک ہے، یہ سب بھی پاک ہے، سب کچھ، تو یہ بات ہے اس کی جیسے آپ کہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو اتنی لمبی چیز ہے کہ وہ آدھی کیا ہے، ناپاک ہے اور آدھی پاک ہے، اس کو آپ نے بچھا کر کے نماز پڑھی، ہاں جو پاکی ہے اس کو پڑھ لیا، تو اگر جو پاک ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ہلنے سے اگر ناپاک ہل گئی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ہاں پاک اپنی جگہ پر جمی رہے اور وہ ہلے نہ اس کے ہلنے سے تو یہ پاک مانی جائے گی، تو کیا ہو جائے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ایسا ہے کیوں؟ ایسا اس لیے جب ہلے گی نہیں تو یہ اس سے جڑی ہوئی مانی نہیں جائے گی، اور جب ہل گئی تو پھر ایسا لگے کہ یہ جڑا ہے۔ یہی مسئلہ اس کا یہی ہے کہ آپ مان لیا آپ کپڑا پہنے، نیچے ہے اتنا شطر، اور کوئی چنری وغیرہ ہے لمبی یا سامیانہ کا ہے کوئی، تو آپ نے آدھے کو اوڑھ لیا ہے اور آدھا بھی نیچے پڑا ہے جو ناپاک ہے، تو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ ہل گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہلا تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اوپر چھت ہے یا کسی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ٹہنیاں لگ رہی ہیں، آپ کھڑے ہو رہے ہیں، یا کہیں سامیانہ اتنا نیچا لگا ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بعض جگہ اس کا سامیانہ نیچے آپ کی سر میں لگ رہا ہے، اگر وہ ناپاک ہے اور آپ کے سر سے ٹچ ہو رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، سمجھ گئے آپ، تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو ٹچ نہیں ہو رہا ہے تو نماز ہو جائے۔ جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کہیں کھیت کھلیان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹہنی وغیرہ لگ جاتی ہے سر میں، تو اس سے نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے بلا ضرورت، جیسے آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کبوتر اڑ کے آیا، یا مثال کے طور پر مسجدوں میں اکثر کبوتر ہوتے ہیں، چڑیا اڑ کے آئی کوئی، آپ کے اوپر بیٹھ گئی، اب وہ تھی ناپاک، تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے ہو جائے گی کہ اگر اس کے بیٹھے گا تو پنجوں پہ ہی، وہ اس کے پنجوں میں 1 درہم سے کم آئے گی نہیں نجاست، اس سے کم ہی ہوگی،
تو اس بنیاد پر آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر نجاست قدر معنی سے کم یعنی جتنی منع ہے، جب بھی مکروہ ہے یعنی اس کو صاف کر لینا ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر چوتھائی دامن سے کم لگی پھر بھی اس کا کیا ہے، صاف کر لینا ضروری ہے۔ یہ تو جب مسئلہ ہے کہ ہو جائے گی، جب آپ مجبور ہیں، کوئی کپڑا اور نہیں مل رہا ہے یا آپ کو دھونے کا کوئی سادھن نہیں ہے اور تب لگی ہے 1 درہم سے کم یا 1 درہم یا چوتھائی سے کم، تو نماز آپ کی ہو جائے گی، ہے نہیں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سادھن بھی ہے، سب کچھ ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہے، یہ مکروہ ہے، تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو پاک کریں۔ اگر اس کا کپڑا یا بدن نماز کے درمیان میں جتنی منع ہے نجاست اور 3 تسبیح کے درمیان وقفہ ہوا، لگ گئی تو نماز نہ ہوئی، مطلب آپ نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ اتنی نجاست کہیں سے اڑ کے لگ گئی یا کسی نے لگا دی آپ کے جتنی منع ہے، تو آپ کی نماز میں ہی تھے آپ، اب بیچ میں لگا دی کسی نے یا لگ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز اثر نو پھر سے پڑھیں گے۔ ہاں جی، ہاں درہم وہی ہوتا ہے، سکہ ہوتا تھا نا پہلے، تو آج یہ سکہ مراد ہو گیا، سکہ وہی ہو گیا۔ مصلی کہتے ہیں نمازی کو، نمازی کا بدن کیا ہے، جنب یعنی تمام تر ناپاکیوں سے پاک ہو، یہاں تک کہ اگر آپ کو جیسے مان لیا وضو ٹوٹنے والا مسئلہ ہو گیا، استنجا کر لیا، تو اس سے بھی آپ کیا ہو، پاک ہو، تبھی آپ کی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، مثال کے طور پر کوئی ناپاک آدمی ہے، ہم ناپاک ہیں، آپ نے اگر ہم سے مصافحہ کر لیا یا آپ ہم سے چپٹ گئے، یا گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، بسا کچھ حالتیں ان کی ناپاکی کی ہوتی ہیں، آپ ان سے مطلب چپٹ گئے یا ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، سمجھ گئے آپ؟ جیسے بہت سارے لوگ ایسی مطلب بستے ہیں بلا وجہ، مصافحہ کرنے سے بچ رہا ہے، کہیں کیسی بچ رہا ہے، ہمارے اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، بے شک چھوا چھات ہمارے اسلام میں نہیں ہے، سیدھی بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیمار لوگوں سے بچتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ یہ کیا غیروں والا عقیدہ رکھتے ہو کہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت کا واقعہ دھیان آ گیا، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹروں نے چیک کرا کہ طاعون ہو گیا، آپ کو طاعون ایک بیماری چلی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک طاعون والے کو دیکھا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، تو لہذا مجھے ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں ہے، آپ کو وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رات کو جو ہے وظیفہ پڑھا اور تھوڑی سی کالی مرچیں آپ نے اپنی زبان میں ڈالی اور پھر اس کے بعد کلی کی تو ہلکا سا خون آیا، صبح کو صحیح ہو گئے آپ۔ پھر کہا بلاؤ اس حکیم کو، آپ نے بلوایا اسے اور دکھایا کہ میرے کہاں تھا، ان دیکھ، تو بولا واقعی یار نہیں ہے۔ تو کہا ایسا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ اگر ہم جھوٹا بھی کھا لیں تب بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا سور المؤمن شفاؤں، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، بے شک ہے نہیں ہے؟ تو عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی آپ کا ہی ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کو وہ جانچ کر کے بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہو سکتا ہی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز کا پاک ہونا نجاست چیزوں سے۔ ہاں ایک چیز اور ہے، جیسے اگر آپ باہر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی بچھا ہے، تو اب اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پورے کا پاک ہونا، بلکہ جتنا آپ کا استعمال ہو، جیسے سجدے کی جگہ ہے، ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے، گھٹنے رکھنے کی جگہ ہے، اتنا اگر پاک ہے اور آپ ایسے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔